السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے اعجاز ساکی عرف ابو یحییٰ نور پوری صاحب کو پھر پیش کرنے جا رہے ہیں کہ یہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے کیا خود ساختہ اصول گھڑے اور خود سے انہی اصولوں کے نیچے یہ آ کے دب گئے۔ تو آئیے پہلے ان کی آڈیو سنیے، پھر ہم اس کی حقیقت بتاتے ہیں کہ اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور بات کسی عالم سے کریں گے، جاہلوں سے بات نہیں ہوگی، عالم سے بات کریں گے، کم از کم عربی زبان پر عبور رکھتا ہو، اصول حدیث میں اس کو مہارت ہو، اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ جاہلوں سے وقت ضائع نہیں کریں گے۔ تو آپ نے آڈیو ملاحظہ کر لی، یہ آڈیو میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو اصول ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ جو ہے وہ عالم ہو، عربی جانتا ہو، اصول حدیث کا ماہر ہو، تو ہم اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا اپنا خود ساختہ آڈیو اصول آپ سن چکے۔ اب ہم ان کا دوسرا اصول یا اسی اصول کی مزید تشریح جو انہوں نے فیس بک کے اوپر کی وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ تو آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر لیجئے، ہم ان کے اس اصول کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ انہوں نے اس اصول کو کچھ یوں لکھا کہ بعض جہلا چمچے مشہوری کے لیے بد زبانی اور بکواس کر کے چیلنج دے رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے حافظ ابو یحییٰ صاحب اپنی فیس بک پہ لکھ رہے ہیں، بکواس کر کے چیلنج دے رہے ہیں، حالانکہ ہم خود بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ کوئی عالم لے آؤ جسے عربی زبان اور اصول حدیث پر مہارت ہو، ہم اس سے علمی گفتگو کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی کو ابھی تک جرت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور کوئی جس کو حدیث پہ مہارت ہو۔ پھر آگے دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی جاہل ہو لیکن لاکھوں لوگوں کے نزدیک عالم سمجھا جاتا ہو، ہم اس کا علمی بھرم توڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک جاہل ہو، دوسرا گلی محلے کے لوگ بھی اسے نہ جانتے ہوں، ہم اسے منہ نہیں لگاتے۔ تو یہ ان کے اصول آپ نے سن لیے۔ پہلے انہوں نے ایک شارٹ آڈیو دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے فیس بک کے اوپر وہ بات لگائی کہ جس کے نیچے یہ خود آ کر کیسے دبتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ انہوں نے اصول حدیث کی بات کی کہ اصول حدیث پر مہارت رکھتا ہو۔ ہم کم سے کم دو ویڈیوز، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں لیکن دو ویڈیوز اس وقت مجھے یاد ہیں، جس کے اندر ہم اس کو اصول حدیث کے اوپر ایسا جاہل ثابت کر چکے ہیں کہ اس کا آپ کی اسکرین پہ بھی آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں اور آپ کو بتا بھی دیتے ہیں اور اس کا لنک بھی دے دیتے ہیں۔ نمبر ایک وہ ویڈیو جس کے اندر اس نے ارطغرل ڈرامے کے اندر موسیقی کو حرام کرنے کے لیے ایک ایسی روایت کا سہارا لیا جو کہ اصول محدثین کے حساب سے ثابت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ غلام مصطفیٰ ظہیر کے مطابق جو اس کا استاد ہے اس کے مطابق بھی اور دیگر محدثین کے مطابق بھی ہم نے اس کو چیلنج دیا، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات پہ رجوع بھی ریکارڈ کروا دیا کہ بھائی ہم سے غلطی ہوگی، معافی، یہ وہ۔ تو خیر بہرحال آپ کو پتہ چل گیا کہ جو بندہ خود ضعیف روایات کوٹ کرتا ہو، من گھڑت روایات کوٹ کرتا ہو اور بعد میں اس پہ معافیاں مانگتا پھرتا ہو، اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ بات کرے کہ اصول حدیث پہ مہارت رکھنے والا بندہ ہمیں چاہیے جو کہ جس سے ہم بات کر سکیں۔ پھر اس کے بعد حدیث حواب کے اوپر بھی کتے بھونکنے والی جو روایت تھی اس کے اوپر بھی ہم نے اس کی علمی گرفت کی، وہ بھی ابھی آپ کی اسکرین پہ بھی اس کا تھمبنیل دکھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ملاحظہ کر لیجئے کہ اس بندے کی علمی حیثیت کیا ہے کہ ایک روایت جو کہ محدثین کے اصولوں کے اوپر کہاں پہ فائز کرتی ہے اور اس جاہل شخص کے اصولوں کے اوپر اس حدیث کی یا اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ شخص خود ہی اپنے اصولوں کے نیچے دب گیا۔ اب دوسری بات، اس نے کہا کوئی عالم لے آؤ۔
عالم ہم کیا لے کے آئے میرے بھائی ابو یحییٰ عرف نور پوری صاحب، ہم کیا عالم لے کے آئے؟ آپ کے گھر سے 2 علماء نے آپ کو چیلنجز کیے. نمبر 1 حافظ عمر صدیق، جس نے پچھلے سال کچھ مہینے پہلے آپ کو چیلنج کیا. خیر اب تو وہ آپ کا ساتھی ہو گیا ہے، لیکن اس بندے نے جس وقت آپ کو چیلنج کیا، کیا وہ شخص عربی کے اوپر مہارت نہیں رکھتا تھا؟ کیا اصول مناظرہ وہ نہیں جانتا تھا؟ کیا وہ شخص اصول حدیث نہیں جانتا تھا؟ کیا وہ شخص عالم نہیں تھا آپ کے مسلک کے نزدیک؟ تو آپ اس بندے سے بھی فراری ہو گئے فوری اور منہ چھپاتے پھرے. اور آپ نے جو اس وقت زبان استعمال کی وہ سب کو شاید معلوم ہو، لیکن ہمیں یاد ہے، لیکن اب ہم وہ یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. دوسرا لیٹسٹ چیلنج دوبارہ کیا اس کو یعقوب صاحب نے، جو کہ اہل حدیث جماعت کے اندر شامل ہیں. انہوں نے بھی ان کو چیلنج دیا باقاعدہ مناظرے کا، لیکن یہ اس کے اوپر بھی کان نہیں دھریں گے. اب کیا یہ شخص وہی بات کرے گا کہ ہم ایسے جاہل بندے سے بات کرنا چاہتے ہیں جس کے لاکھوں فالورز ہوں یا لاکھوں لوگ اس کو عالم مانتے ہوں، جیسے کہ ہم نے بھی آپ کو اس کی فیس بک دکھائی؟ یعنی یہ ایسے بندے سے بات کریں گے جو بندہ مشہور ہو، حالانکہ ان کی اپنی کیا حیثیت ہے یوٹیوب کے اوپر مشہوری کے لحاظ سے، وہ بھی ہم آپ کو ان کی لاسٹ ریسنٹ اپلوڈز دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے شارٹ میڈیا اسلام میڈیا کے اوپر. تو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کتنے ویوز ہیں ایک مہینے کے اندر ان کی لاسٹ پبلشڈ ویڈیوز میں، جس میں انہوں نے نامور علماء یعنی مولانا اسحاق اور مولانا مودودی کو بھی ٹارگٹ کیا، لیکن پھر بھی ان کے ویوز کی کیا حیثیت ہے. یعنی کہ ایک مہینے سے زائد گزر گیا اور کہاں چند 100 ویوز آپ اپنی اسکرین پہ مختلف ویڈیوز پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بندہ مشہوری کے دعوے کرتا ہے. یعنی یہ مشہور ہونا کیا علمی ہونے کی بات ہے؟ یعنی آپ صرف ایسے بندے، ایسے جاہل سے بات کریں گے یا ایسے عالم سے بات کریں گے جو کہ مشہور ہو؟ یعنی آپ کے کتنے گھٹیا اور کتنے عجیب اصول ہیں کہ آپ ان کے نیچے خود دبتے ہیں. جب آپ کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو آپ اس کو عالم نہیں مانتے، آپ آگے سے عربی کا چربا چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب اس کو عربی نہیں آتی، جناب یہ عالم نہیں ہے. جب کوئی بندہ اس کو آپ عالم نہیں مانتے، اس کو آپ عربی کے اصولوں کے حساب سے ٹھیک نہیں مانتے کہ اس کو عربی زبان پہ مہارت نہیں حاصل، یہ عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا، یہ فلاں نہیں کر سکتا، یہ اصول حدیث نہیں جانتا، جبکہ آپ کی اپنی کیا حیثیت ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے. تو خدارا ابو یحییٰ صاحب وہ باتیں بولیں کہ آپ اس میں پھنس نہ سکیں، وہ باتیں بولیں جس میں آپ کی ذلت اور رسوائی کم ہو. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، دوبارہ گزارش ہے کہ اپنے اصول سیدھے کریں، ورنہ آپ کو یہی اصول لے ڈوبیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.